بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ عشرہ ثانی کی خیمہ سادات میں آپ حضرات چھٹی تقریر سماعت فرما رہے ہیں ولایت علی کے موضوع پر۔ جیسا کہ شروع میں نے کہا تھا کہ ہم مختلف شعبوں میں ولایت علی پہ جو کام ہوا ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس کے فوائد اور اس عہد میں ولایت علی کی کتنی ضرورت ہے۔ ابتدا میں ہی یہ عرض کر دیں کہ ولایت علی پر جتنا کام ہوا ہے تو جتنی بھی کتابیں آپ لکھی گئی ہوں شیعہ اور سنی نے مل کر اسلامیات پر، وہ سب ایک طرف رکھیں اور ایک ترازو کے پلے میں ولایت علی والی کتابیں رکھیں تو ولایت علی والی کتابوں کا پلہ بھاری رہے گا۔ اور کوئی بھی سوال کسی بھی فرقے کے عالم نے اگر کیا ہو ولایت علی پر تو اس کا جواب دیا جا چکا ہے، اور اتنی جلدوں میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور 1400 سال سے لکھی جا رہی ہیں، اور موضوع ہی ایسا ہے، اور خصوصاً بہت بڑے عالم احسن امینی جنہوں نے 14 جلدوں میں الغدیر لکھی ہے اور پڑھنے والی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے تاریخ سے اور رجال سے اور حدیث سے اور تفسیر سے اور شاعروں کے ذریعے ہر جگہ ولایت علی دکھایا ہے کہ کون ہے جو ولایت علی کا قائل نہیں رہا، اور کون سا امام گزرا ہے فقہ کا یا محدث یا صحابی، یعنی رسول کے صحابی تھے، سب ولایت علی کے قائل تھے۔ مسئلہ یہ تھا ظاہر غدیر میں تھے اور ولایت علی کانوں سے سنی تھی، پتا تھا۔ اب یہ کہ وقت کے دھارے میں کیسے بہ گئے، اصل کہانی وہ ہے۔ ولایت علی کوئی موضوع نہیں ہے، وہ تو پکا اور مستند موضوع ہے، اور اس کی وجہ کہ ہم نام لے لے کے اس تقریر میں تاریخی نام لیں کہ انہوں نے اعلان تو کیا ولایت علی کا لیکن اس پر عمل کیوں نہیں کیا، تو نام بنام میں تو بہت طوالت ہو جائے گی۔ وجہ بتا دیں کہ جنہوں نے چھوڑا ولایت علی کو، قائل ہونے کے بعد چھوڑا، اس کی وجہ آپ کو بتا دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے، اور بہت مختصر سی ہے، نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے حاشیے پہ واقعہ یہ ہے کہ بعد نبی کچھ اصحاب تھے جن کے میں نام بتا رہا ہوں، ان کا کام یہ تھا کہ وہ صبح اٹھ کے صبح کی نماز پڑھ کے مدینے کی سڑکوں پہ آ جاتے اور چوراہوں پہ کھڑے ہو جاتے، چورنگیوں پہ، جہاں جہاں سے لوگ گزرتے تھے، اپنے کھیت باغ یا اپنے رزق حاصل کرنے نکلتے تھے تو وہاں پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ ادھر سے لوگ گزریں۔ کچھ کی ڈیوٹی تھی مسجد پہنچ جاتے تھے، مسجد نبوی میں، اور ان کا کام یہ تھا کہ ایک ایک کو پکڑ کے کہتے تھے یاد ہے ولایت علی، یاد ہے؟ اب ان کے نام بھی سن لیجئے، کون کون تھے جنہوں نے اپنی ذمہ داری، اپنی زندگی کا مقصد اٹھتے بیٹھتے راتوں دن بس ایک ہی نعرہ تھا کہ علی حاکم ہے، نبی کے جانشین ہیں،
علی والی ہیں، مولا ہیں، غدیر تمہیں یاد ہے کہ نہیں؟ یہ رات و دن کا کام تھا۔ سلمان فارسی، ابو ذر، مقداد، عمار یاسر، ابو ایوب انصاری، جابر بن عبداللہ انصاری، قنبر، میسم، کمیل، ان کا کام ہی یہ تھا۔ جابر تو مسجد میں جاتے اور جہاں دیکھتے لوگ بیٹھے ہیں فارغ نماز سے چٹائیوں پہ، بھئی یاد ہے اپنے بچوں کی تربیت محبت علی پہ کرنا۔ بوڑھے ہو گئے کہتے 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 بوڑھے ہو گئے اور یہی کام کرتے ہیں۔ ہمارے یاسر تو سڑک پہ آ جاتے، چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے، جو گزر رہا ہے اسے روکا، اور روکے ہی نہیں کہ ٹھہرایا، اشارے سے ہاتھ پکڑ لیا جانے نہ پائے، اور ہاتھ پکڑ کے کہا جانے نہیں دوں گا جب تک اقرار نہیں کرو گے غدیر خون کا۔ ایک دن ابو موسیٰ اشعری جا رہے تھے، انہوں نے پکڑ لیا اور ہاتھ پہلے اقرار کرو پھر جانے دیں۔ عمار مجھے پریشان نہیں کرو، میں بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ جتنا بھی ضروری کام ہے ولائے علی سے بڑا ضروری کام نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ تم غدیر میں تھے، کہو سب کے سامنے کہ علی کو مولا بنایا، علی کو حاکم بنایا نبی نے۔ بابی پکڑے ہوئے تھے اور وہ جھنڈا رہے تھے کہ ہاتھ چھوڑائیں تو میں جاؤں، ایسے میں مولا علی آ گئے۔ مولا علی آ گئے اور وہیں سے آواز دی عمار اس کو جانے دو، عمار اسے جانے دو، یہ نہیں اقرار کرے گا۔ اس لیے اب یہ جملہ ہے نہج البلاغہ کا مولا کا جو میں سنا رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے اتنا دین لے لیا جتنا اس کو دنیا کے لیے چاہیے تھا۔ اب آپ مسئلہ سمجھ گئے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اتنا دین لیا جتنے دین سے ان کی دنیا چل رہی ہے، چل رہی ہے تو دنیا چلانا ہے دین سے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دین سے دنیا بھی چلانی ہے اور آخرت بھی چلانی ہے، اس لیے ولایت علی کی بات کر رہے ہیں۔ وہاں آخرت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں آخرت کا مسئلہ ہی نہیں۔ تو جہاں آخرت کا مسئلہ نہیں ہے وہ خواب میں ہیں، انہیں نہیں پتا ولایت علی کیا ہے، غدیر خون کیا ہے، انہیں نہیں پتا۔ جب خواب سے آنکھ کھلے گی اور محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تب پچھتا کے سورہ فرقان میں دانتوں سے انگلیاں کاٹے گا اور گھبرائے گا، پریشان ہوگا کہ ہائے یہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیوں چھوڑ دیا علی کو۔ منظر پورا کھینچ دیا ہے قرآن میں اللہ نے، پچھتاوے کا منظر بھی کھینچ دیا۔ ہم نہ انگلیاں کاٹنا چاہتے ہیں محشر میں، نہ ہم پچھتانا چاہتے ہیں، ہم عزت کے ساتھ محشر میں آنا چاہتے ہیں، ہم احترام کے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ رہ گئی یہ تاریخی بحث، 1,00,000 طریقے ہیں سمجھانے کے، خطابت کے ذریعے، تحقیق کے ذریعے، اور سمجھایا گیا کہ اگر ایسا نہ ہوتا، ایک چھوٹا سا مکان آپ بناتے ہیں
ایک باغ لگاتے ہیں تو آپ کا نظریہ یہ ہوتا ہے وارث ہونا چاہیے، میرے بعد اس کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ اتنا بڑا باغ دین کا ہمارے نبی نے لگایا تھا، سرکار دو عالم نے 23 برس میں. تو کیا آپ ایسا کرتے ہیں کہ مکان اور کوٹھی بنوا کے باغ لگا کے زراعت کر کے یا کوئی کمپنی بنا کر کوئی پوچھے وارث کون ہے تاکہ نہیں ہم تو ایسی محلے والوں پہ چھوڑ جائیں گے، جس کا جلد آئے گا آ کے چلا لے گا، اس مکان کو دیکھ ریکھ کر لے گا، یہ سب پڑوسی موجود ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، یہ مکان دیکھ لیں گے. بلکہ آپ یہ کہتے ہیں میرا بیٹا وارث ہوگا، میرا بھائی وارث ہوگا. دنیا کا کون سا انسان ہے جو وراثت سے انکار کر رہا ہے؟ ہر انسان وراثت پہ قائم ہے، لیکن آپ نبی کے وارث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ انصاف نہیں ہے، یہ عادل نہیں ہے. نبی اتنی محنت کر کے قرآن چھوڑ جاتے میدان میں، یہ پڑا ہوا ہے قرآن لے جاؤ، سمجھ لینا، سمجھا دینا. فقہ، شرع، حدیثیں، اصول، اخلاقیات سب سڑک پہ ڈال گئے، اٹھا لے جانا اور چلا لینا، امت لے جائے اور بنا لے. نہیں، نگرانی کے لیے وارث ضروری تھا، اور نبی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر رہا تھا. اللہ اللہ کہتا ہے تب نبی کرتا ہے. آدم نے کیا بنایا تھا یہاں آ کر؟ کوئی محل سرائیں بنائی تھی یا فتوحات کی تھی یا زراعت کی تھی؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن کچھ تو تھا آدم کے پاس، اور وہ دین کا اثاثہ تھا. اس لیے مرتے وقت پکار کے اپنی اولاد سے کہا میں اپنے بعد اپنے بیٹے شیش کو اپنا وصی بنا رہا ہوں. سب کو معلوم ہے کہ آدم نے اپنے بیٹے شیش کو وارث بنایا، اور جب شیش دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹے انوش کو اپنا وصی بنایا. جب انوش دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹے اخنوخ، جسے ادریس کہتے ہیں، ان کو اپنا وارث بنایا. جب اخنوخ دنیا سے جانے لگے تو مہلائیل کو اپنا وارث بنایا. جب مہلائیل دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹے لمک کو اپنا وصی بنایا. جب لمک دنیا سے جانے لگے تو وصی حضرت نوح کو بنایا. جب حضرت نوح دنیا سے جانے لگے تو اپنا وصی حضرت سام کو بنایا. جب سام دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹے ارفشت کو وارث بنایا. ارفشت نے ارغو کو وارث بنایا. ارغو نے عابر کو وارث بنایا. عابر نے ناخور کو وارث بنایا. ناخور نے تارخ کو وارث بنایا. تارخ نے ابراہیم کو وارث بنایا. ابراہیم نے اسماعیل اور اسحاق کو وارث بنایا. اسحاق نے اپنا وارث یعقوب کو بنایا. یعقوب نے اپنا وارث یوسف کو بنایا. یوسف نے اپنا وصی ایوب کو بنایا. اسماعیل نے اپنے بیٹے عدنان کو وارث بنایا. عدنان نے اپنے بیٹے قینان کو وارث بنایا. قینان نے اپنے بیٹے مرہ کو وارث بنایا. مرہ نے لوائی کو، لوائی نے غالب کو، غالب نے حمیسہ کو، حمیسہ نے علیسہ کو، علیسہ نے سلامان کو، سلامان نے کنانا کو، کنانا نے مزر کو، مزر نے نظر کو، نظر نے لوائی کو، لوائی نے غالب کو، غالب نے مرہ کو، اور مرہ نے کلاب کو، کلاب نے قصی کو، قصی نے عبد مناف کو، عبد مناف نے ہاشم کو، ہاشم نے عبد المطلب کو اپنا وصی بنایا. عبد المطلب نے اپنا وارث ابو طالب کو بنایا. ابو طالب نے اپنا وارث محمد کو بنایا. تو محمد نے غدیر میں علی کو اپنا وصی. اس پوری وسائت کی تاریخ میں مولا علی کا
میں کہاں ہے امت شامل؟ کسی نبی نے یہ کہا کہ امت کے حوالے کیے جا رہا ہوں، یا اپنے دوستوں کے حوالے کیے جا رہا ہوں، یا اپنے انصار کے حوالے کیے جا رہا ہوں؟ حضرت موسیٰ نے اپنا وارث اپنی زندگی میں ہارون کو بنایا. جب کوہ طور پہ گئے تو اپنا وصی ہارون کو بنا کے گئے. جب ہارون مر گئے تو یوشع نے نون کو اپنا وارث بنایا. زکریا نے یحییٰ کو اپنا وارث بنایا. عمران کے خاندان نے زکریا نے حضرت عیسیٰ کو اپنا وارث بنایا. اور ساری بنی اسرائیل کی وصایت، پوری تاریخ وصایت، جانشینوں کی تاریخ اور امانتیں لے کر عیسیٰ چوتھے آسمان پر چلے گئے. سب کی وصیتیں لیے ہوئے وہاں بیٹھے ہیں. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اگر کوئی نبی کا وارث تھا تو عیسیٰ کو آنا چاہیے تھا. کیوں نہیں عیسیٰ آئے اور آ کے تصدیق کیوں نہیں کی؟ ہاں تو غدیر سے ولایت چلی. اور یہ ولایت کی کہانی ہے کہ علی نے حسن کو اپنے بعد وصی بنایا، حسن نے حسین کو بنایا، حسین نے زین العابدین کو بنایا، زین العابدین نے محمد باقر کو وصی بنایا، محمد باقر نے جعفر صادق کو بنایا، جعفر صادق نے موسی کاظم کو بنایا، موسی کاظم نے علی رضا کو بنایا، علی رضا نے محمد تقی کو بنایا، محمد تقی نے علی نقی کو بنایا، علی نقی نے حسن عسکری کو بنایا، حسن عسکری نے مہدی کو بنایا. اب مہدی آیا تو عیسیٰ آیا. انبیاء کی گواہیاں لیے ہوئے آدم، شیس و انوش، نوح اور ابراہیم، موسیٰ اور ہارون، سب کی گواہیاں لیے ہوئے ایک آدمی اترا اور کہا سب یہ گواہی دے گئے تھے کہ جب مہدی آئے تو میری طرف سے مہدی کے پیچھے عیسیٰ تم نماز پڑھنا. یہ ہے ولایت، یہ ہے ولایت کی تاریخ. ولایت کی تاریخ ہے. اور اللہ کیسے محفوظ رکھتا ہے اپنی ولایت کو، کیسے محفوظ رکھتا ہے. آدم، ہم تمہیں دنیا میں بھیج دیتے، وہاں جو مخلوق ملتی اس سے شادی کر لیتے. نہیں، چونکہ ہم ولایت علی کا تمہیں امین بنا رہے ہیں، اس لیے حوا تمہارے ساتھ خلق ہوں گی. دونوں ماں اور باپ دونوں جنت سے جائیں. اور جب شیش کے لیے زوجہ کی ضرورت ہو تو اللہ کہے جب ہم حوا بنا سکتے ہیں تو حوا کی بہو کو نہیں بنا کے دے سکتے. تو شیش کے لیے حوریہ اتاری گئی اور شیش کی شادی ہوئی. گویا وہاں تخلیق ہو چکی تھی حوا کی طرح. تو قدرت صرف یہ نہیں کہ وسیع اپنے اشارے پر، اللہ اپنے اشارے پہ وسیع بنائے نبی کا، بلکہ اس نے یہ بھی ذمہ داری لی کہ جدھر جدھر یہ نور جائے گا اس گھر کی بہو کا انتخاب بھی ہم کریں گے. ہم کریں گے، ہم کریں گے، ہم کریں گے. ہم نے ہاجرہ کو دیکھا، ابراہیم کے لیے پسند کیا. اب ہاجرہ ہیں اور ذکر قرآن ہے. اور ہم جس بہو کو لاتے ہیں اس کی یادگار اسلام میں ڈال دیتے ہیں. اس گھر میں کوئی بہو ایسی نہیں آئی کہ نبی کی یادگار کے ساتھ اس کی یادگار نہ ہو. یہ ہے پہچان. اگر کسی عورت کی یادگار آپ کو اسلام میں مل جائے تو میرے منہ پہ تھوک دیجئے گا جب تک کہ وہ نبی کے گھر کی نہ ہو، اس کا انتخاب قدرت نے نہ کیا ہو. ہم آپ کو دکھائیں گے. تو اب اگر حج ابراہیم کا ہے تو صفا مروہ کے درمیان میں دوڑنا ہاجرہ کا حصہ ہے. ہاجرہ کا حصہ ہے. خانہ کعبہ کا غلاف ہاجرہ کا حصہ ہے. پانی پلانا حج میں ہاجرہ کی طرف سے، ابراہیم کی طرف سے نہیں ہے. ابراہیم بس کہہ گئے 7 بار گھوم لینا بس. اب جو کچھ حج میں ہے سب ہاجرہ بی بی کا، اس لیے کہ ولایت علی کی امینہ ہیں.
ولایت علی کی امینہ ہے. اس سفر کو مہدی تک جانا ہے، اس لیے قدرت انتخاب کر رہی ہے. اور وہی ابراہیم جب آئیں اور دروازے پر ٹھہریں مکے میں آ کے فلسطین سے، تو گھر کی عورت سے پوچھیں کہاں ہیں تمہارے شوہر اسماعیل؟ وہ تو شکار پہ گئے. اچھا کہہ دینا کہ ایک بزرگ آئے تھے. اسماعیل آئے، گھر کے نور کو دیکھا، کہا کیا میرے باپ آئے تھے؟ عورت نے کہا ایک بوڑھے آئے تھے. کہا تم نے روکا نہیں؟ تم نے انہیں ٹھہرایا نہیں؟ کہا عجیب سے تھے، ٹھہرے بھی نہیں اور جاتے جاتے کہہ گئے کہ میرے بیٹے اسماعیل سے کہنا گھر کی چوکھٹ بدل لو. کہا یہ کہا کہ گھر کی چوکھٹ تم ہو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. یوں چوکھٹیں بدلی ہیں. ولایت علی کو دیکھا جا رہا ہے، طلاق دے دیا. اور اب ایک بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی سیدہ سے شادی کی. سیدہ جب آئیں تب اسماعیل کا بیٹا عدنان پیدا ہوا، تب وہ وصی بنا اسماعیل کا. یعنی وصی بنانے کے لیے صرف ہم باپ کی طرف کا شجرہ نہیں دیکھتے. جہاں اتنی احتیاط ہو ماں غیروں کو کیسے وصی بنا دیا جاتا. شجرے کہاں تھے؟ شجرے کدھر تھے؟ کہاں تھے شجرے؟ کس کے پاس شجرے تھے؟ گھوڑوں کے شجرے تو عرب محفوظ رکھتے تھے، لیکن اپنے شجرے چھپاتے تھے. اب بھی نہیں ہے، اب بھی نہیں ہے. اور ہمارے سرکار کا شجرہ ہم ابھی بیٹھ کے پڑھیں تو 50 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. حضور کے باپ دادا کا تو سنا دیا نا. اگر آپ پوچھیں ماں کا شجرہ پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں. آمنہ بی بی کا شجرہ پڑھتا ہوں. آپ مجھ سے کہیے کہ دادی حضور کی جو تھیں فاطمہ مخزومیہ، ان کا شجرہ پڑھو، میں پڑھے دیتا ہوں. پر دادی کا پڑھ دوں، سگر دادی کا پڑھ دوں، نانی کا پڑھ دوں، پر نانی کا پڑھ دوں. یعنی محفوظ رکھا اللہ نے چاروں طرف سے جہاں ولایت کو آنا ہے، محفوظ رکھا، اس کا انتظام رکھا. اللہ نے انتظام رکھا. اور اب وصی یہ احتیاط اسی لیے اعلان کیا، نو تمہاری بیوی فلاں بیوی تمہاری اہل نہیں ہے، وہ تمہاری اہل نہیں ہے. وہ نائلہ جس کا نام ہے وہ تمہاری اہل نہیں ہے. بعض کہتے ہیں وائلہ نام ہے، بعض کہتے ہیں نائلہ نام ہے. تمہاری اہل نہیں، بیٹا بھی اہل نہیں، بیوی بھی اہل نہیں. جب یہ قصہ ختم کر لیا تب کہا سام کو وصی بناؤ. غور کریں آپ، اس کی احتیاط دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سے لڑے گا کوئی؟ اللہ سے لڑنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کی ہسٹری لکھانا چاہتا ہے، قرآن میں موجود ہے. قرآن تو نہیں بدل سکتا. کافی تھا کہہ دیتا کہ ہاں نوح کی بیوی اس کی اہل نہیں ہے. ایک ہی جگہ ایک ہی آیت میں کہا نوح اور لوط کی بیویاں. یہ دو کو کیوں جمع کر دیا؟ یہ دو کو ایک جگہ کیوں جمع کر دیا؟ ایک کا ذکر کہیں اور کرتا، ایک کا ذکر کہیں اور کرتا، لیکن ایک جگہ کر کے بتایا. یہ ہماری احتیاطیں ہیں، اسی لیے تو ہم اپنے آخری نبی کو بیٹا نہیں دے رہے. تو پھر چاہتا کیا ہے؟ محمد کا وصی کیسے آئے گا؟ کہ ہم نے انتظام کیا. نور نبی کے ذات وصی کا نور چل رہا ہے، چل رہا. عبد المطلب کے بعد 2 حصوں میں بٹے گا. جب عبد المطلب ابو طالب کو اپنا وصی بنائیں گے تو نور ابو طالب میں جائے گا، آدھا عبداللہ میں جائے گا. عبداللہ سے ہمارا نبی پیدا ہوگا. پھر اب کیا ہوگا؟ ولایت پوری کیسے ہوگی؟ ابھی ولایت پوری نہیں ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہاں حوا ہے، وہاں شیش کی زوجہ ہیں، یہاں اسماعیل کی زوجہ ہیں، یہاں نوح کی زوجہ سام کی والدہ ہیں، آگے ابراہیم ہیں اور ہاجرہ ہیں. دیکھتے چلے جائیے سلسلے کو. تو ولایت ابھی پوری نہیں ہوئی، ولایت کامل نہیں ہوئی. ولایت کیسے کامل ہو؟ اب ظاہر ہے کہ جب تک ہم آپ کو سنائیں گے نہیں تو آپ کہیں گے کہ بھئی تقریر پوری نہیں کی. تو ایک روایت ہے، تاکہ ہم ولایت کو کامل کر سکیں تو وہ روایت ہم سناتے ہیں آپ کو. لیکن ہمارے ہاں روایت کا بھی شجرہ ہوتا ہے.
لاوارث روایت نہیں ہوتی ہمارے یہاں کہ نبی نے یہ کہا کہ نہ ہم وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. یہ لاوارث حدیث ہے، اس کا کوئی شجرہ نہیں ہے، اس کا راوی کوئی ہے ہی نہیں، اس کا کوئی راوی نہیں ہے. ہر روایت کا شجرہ ہوتا ہے، بغیر شجرے کی روایت نہیں ہوتی. اور یہ روایت میں نے اپنے والد سے سنی تھی، انہوں نے مجھے سنائی تھی، بچپن میں سنائی تھی. یہ روایت مجھے سنائی تھی، والد سید ظہیر حسن نقوی نے مجھ کو سنائی تھی. ان کو کس نے سنائی ہوگی؟ ظاہر ہے ان کے والد سید دیانت حسین نے سنائی ہوگی. ان کو کس نے سنائی ہوگی؟ ان کے والد سید عنایت حسین نے سنائی ہوگی. ان کو کس نے سنائی ہوگی؟ ان کے والد بخشش حسن نے سنائی ہوگی. بخشش حسن کو کس نے سنائی ہوگی؟ ان کے باپ حضرت بخش نے سنائی ہوگی. حضرت بخش کو کس نے سنائی ہوگی؟ میر سید علی نے سنائی ہوگی. میر سید علی کو کس نے سنائی ہوگی؟ سید محمد عیسیٰ نے سنائی ہوگی. سید محمد عیسیٰ کو کس نے سنائی ہوگی؟ معین الدین نے سنائی ہوگی. معین الدین کو کس نے سنائی ہوگی؟ نجم الدین نے سنائی ہوگی. نجم الدین کو کس نے سنائی ہوگی؟ عبد الغفور نے سنائی ہوگی. عبد الغفور کو کس نے سنائی ہوگی؟ عبد الخالق نے سنائی ہوگی. عبد الخالق کو کس نے سنائی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ شرف الدین نے سنائی ہوگی. شرف الدین کو کس نے سنائی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ حسن نظام الدین نے سنائی ہوگی. حسن نظام الدین کو کس نے سنائی ہوگی؟ سید علاء الدین نے سنائی ہوگی. علاء الدین کو کس نے سنائی ہوگی؟ شہاب الدین گردیزی نے سنائی ہوگی. شہاب الدین گردیزی کو کس نے سنائی ہوگی؟ ان کے باپ زین الدین نے سنائی ہوگی. زین الدین کو کس نے سنائی ہوگی؟ حمزہ ابو طالب سبزواری نے سنائی ہوگی. حمزہ سبزواری کو کس نے سنائی ہوگی؟ سید محمد بغدادی نے سنائی ہوگی. سید محمد بغدادی کو کس نے سنائی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ابو القاسم طاہر نے سنائی ہوگی. ابو القاسم طاہر کو کس نے سنائی ہوگی؟ ان کے باپ سید جعفر مرتضیٰ نے سنائی ہوگی. جعفر مرتضیٰ کو کس نے سنائی ہوگی؟ امام علی نقی جو ان کے باپ ہیں انہوں نے سنائی ہوگی. علی نقی کو کس نے سنائی ہوگی؟ محمد تقی نے سنائی. محمد تقی کو علی رضا نے سنائی. علی رضا کو موسی کاظم نے سنائی. موسی کاظم کو جعفر صادق نے سنائی. جعفر صادق کو محمد باقر نے سنائی. محمد باقر کو زین العابدین نے سنائی. زین العابدین کو حسین نے سنائی. حسین کو حسن نے سنائی. حسن کو علی نے سنائی. علی کو محمد نے سنائی. محمد کو ابو طالب نے سنائی. ابو طالب کو عبد المطلب نے سنائی. عبد المطلب کو ان کے چچا مطلب نے سنائی. مطلب کو ہاشم نے سنائی. ہاشم کو عبد مناف نے سنائی. عبد مناف کو قصی نے سنائی. قصی کو کس نے سنائی؟ کلاب نے سنائی. کلاب کو کس نے سنائی؟ مرہ نے سنائی. مرہ کو کس نے سنائی؟ لوائی نے سنائی. لوائی کو کس نے سنائی؟ غالب نے سنائی. غالب کو کس نے سنائی؟ خزیمہ نے سنائی. خزیمہ کو کس نے سنائی؟ کنانہ نے سنائی. کنانہ کو کس نے سنائی؟ علیسہ نے سنائی. علیسہ کو کس نے سنائی؟ حمیسہ نے سنائی. حمیسہ کو کس نے سنایا؟ سلمان نے سنایا. سلمان کو قینان نے سنایا. قینان کو عدنان نے سنایا. عدنان کو اسماعیل نے سنایا. اسماعیل کو ابراہیم نے سنایا. ابراہیم کو طارق نے سنایا. طارق کو الفشد نے سنایا. الفشد کو میلاہل نے سنایا. میلاہل کو کس نے سنایا؟ انوش نے سنایا. انوش کو کس نے سنایا؟ شیش نے سنایا. شیش کو کس نے سنایا؟ آدم نے سنایا. آدم نے کسی کو نہیں سنایا، دیکھا. آدم کو کسی نے نہیں سنایا. آدم کو کسی نے نہیں سنایا. آدم نے دیکھا. آدم نے دیکھا. آدم نے عرش پہ دیکھا. آدم نے عرش پہ دیکھا. ایک نور نظر آیا. اپنی جنت کو ابھی اور سجا. تیری جنت سے ہنسی میرا یہ ادا خانہ ہے. آدم نے دیکھا. آدم نے دیکھا. عرش پہ دیکھا. ایک نور کو دیکھا اور دیکھتے رہے دیکھتے رہے. کہ پروردگار ایسا نور نہیں دیکھا. یہ کون ہے؟ کہ یہ میری کنیز خاص فاطمہ ہے. کہ اس کے سر پر یہ تاج کیسا ہے. کہ یہ اس کا شوہر علی ہے.
کان میں گوشوارے کیسے ہیں کہ یہ حسن اور حسین ہیں. یہ میری کنیز خاص فاطمہ ہے. ہم نے محمد کے نور کو دیکھا، پروردگار ہم نے علی کے نور کو دیکھا. اس نور کو کہاں محفوظ رکھا تھا کہ اس نور سے الگ بیت معمور میں یہ نور ہے. یہ کوکب دری ہے، یہ زجاجہ میں ہے، یہ فانوس میں ہے. آیات نور میں ذکر ہوا، نور علی نور، نور پہ نور. اس نور کو ہم نے بیت معمور میں رکھا. بیت معمور ہمارا گھر ہے عرش پر، اس میں یہ نور محفوظ تھا. بیت معمور سے اگر ایک رسی چلے سیدھی تو آ کے کعبے پہ رکے گی. جہاں بیت معمور ہے وہیں زمین پہ کعبہ ہے. سیدھی ایک رسی آئے گی بیت معمور سے کعبے تک. یہ بھی خدا کا گھر، وہ بھی خدا کا گھر. اس خدا کے گھر میں فاطمہ، اس خدا کے گھر میں علی. خوش رہو، سلامت رہو، برکتیں عطا ہوں. بیت معمور میں اس نور کو محفوظ رکھا، یعنی محمد کے نور سے علی کے نور کو بنایا. اگر محمد اور علی کے نور سے فاطمہ کے نور کو بناتا تو علی سے فاطمہ کی شادی نہیں ہو سکتی. علی کا نور ہر وقت نبی کے نور کے ساتھ ساتھ رہے. اور اتنا بھی گوارا نہیں تھا اللہ کو کہ کچھ دیر کے لیے ابو طالب اور عبداللہ میں دو حصے میں بٹ جائے. اس لیے جلدی سے اس نے کہا معراج میں آؤ، کچھ ضروری باتیں کرنی ہے تم سے. سواری آئی ہے، جلدی آؤ، جلدی آؤ، آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اب کیا ہے، پڑھ لیجئے گا جا کے قرآن. گھر میں آیات میرا سما دنا فتدلہ فکانا قابا قوسین و ادنا منزلیں طے ہو رہی تھی. اس کے بعد کا ہم نے آیت کبرا دکھائی. کبرا لفظ عورت کے لیے آتا ہے، مرد کے لیے نہیں. مرد کے لیے اکبر، عورت کے لیے کبرا. ایک بار پردہ ہٹا، نبی نے دیکھا آیت کبرا، یہ تھا زہرا کا نور. نبی سجدے میں گئے.
سجدے میں گر گیا. تم بھی نور. جملہ ضائع نہ کیجیے گا. آیت سورہ نور پڑھ رہا ہوں, آیت پڑھ چکا, اب دوہرا رہا ہوں آیت کو. تم بھی نور, علی نور. اب تمہیں ایک اور نور دے رہے, نور علی نور. نور پہ نور. نبی کو 2 حصے نور دیے. اس نور کے تم امین ہو. یہ نور اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ولایت کامل ہو. اب پھر آیت پڑھنا, ثم دنا فتدلی فکانا قاب قوسین او ادنا. 2 کمانے کیا ہے؟ دائرہ. جب آپ دائرہ بنائیں گے تو کیسے بنے گا؟ ادھر سے نبی چلا اور ادھر سے بھی کوئی چلا, دائرہ بنا. جب دائرہ بنا اور دائرہ کامل ہوا, 2 کمانے ملی تو ولایت کا سفر کامل ہوا. فاطمہ, ولایت فاطمہ, ولایت علی. اب 2 ولایتوں کو ملانا تھا تو اہتمام تھا تاکہ نور کو پھر ملا دیں, اور ملانے کے لیے 2 ٹکڑے کرنا ضروری تھا. اس لیے کہا مرج البحرین یلتقیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ہم نے دونوں انوار ملائے, تم ہماری نعمت کو کہاں تک جھٹلاؤ گے؟ ملا دیے. اور جب دونوں نور ہم نے ملائے, یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ملایا اور پھر 2 ٹکڑے کیا. ایک حسن ہے, ایک حسین ہے. یہ ولایت حسن, یہ ولایت حسین. اور پھر ملانا تھا, پھر ملانا تو حسن کی بیٹی فاطمہ, حسین کا بیٹا علی, پھر علی فاطمہ ملے, پھر نور ملا محمد باقر, ولایت محمد باقر. اب ولایت چلی اور اس کو مہدی تک جانا ہے. اس ولایت کو, یہ ہے ولایت علی کا سفر. یہ سقیفہ نہیں ہے کہ 3 کے بعد 3 سانسوں میں دم ٹوٹ جائے. تین ہچکیاں آئی اور دم نکل گیا. اگر علی نہ جلاتے تو زندگی کہاں تھی؟ کیا ہے دنیا کی حکومت؟ یہ عرش کی حکومت ہے, یہ بیت معمور کی حکومت ہے. اللہ کے گھر سے گھر تک رشتہ تو پتہ لگاؤ. یہ کاہے کے 7 چکر ہیں؟ یہ چکر اس کے ہے کہ جب تک یہ گھر نہیں بنا تھا تمام فرشتے بیت معمور کا 7 چکر کرتے تھے. حج پہلے وہاں ہوتا تھا, حج فاطمہ کا, حج علی کا. ولایت علی کا حج, ولایت علی کا حج, ولایت فاطمہ کا حج. آپ کو کیا پتا کیف کیا ہے عبادات کا؟ صرف گھومنا نہیں ہے, دل میں ولایت علی ہے, ولایت فاطمہ ہے. ایسے خدا کی قسم آپ کی تقریر کا ہر لفظ بجا ہے. بے شک بے شک, آپ کی تقریر کا لفظ ہر لفظ کا بجا ہے. یہ شخص آپ کو عباس کے بابا سے ملا. یہ شخص آپ کو عباس کے بابا سے ملا ہے. ارے ملتی نہیں محنت و مشقت ہے باتیں, ملتی نہیں محنت و مشقت ہے یہ باتیں. خدا کی قسم جو کچھ ملا آپ کو در زہرا سے ملا.
بے شک سب کو در زہرا سے ملتا ہے۔ در بنتا کب ہے جب تک بہو نہ آئے؟ کہاں تھا علی کا در؟ علی خود تھے در شہر علم کا، اور وہ نظر نہیں آتا تھا شہر علم، اس لیے کہ علم نظر نہیں آتا۔ جب زہرا آئی تو رسول کے گھر کا در بنا، پھر علی بیاہ کر لائے تو در بنا، اور آج تک وہ در ہے، وارث ہے تو در ہے، جہاں نہ گھر ہو نہ در ہو۔ ایسا کیا اہتمام نبی 25 برس کے ہو گئے، ابھی تو معراج ہوئی ہے ام ہانی کے گھر سے، 25 برس کے، 22 برس کے جب تھے تو ابو طالب کی اولادیں آپ کو معلوم ہیں، سب سے بڑی ام ہانی، پھر طالب، پھر عقیل، پھر جعفر، علی، جمانہ، 2 بیٹیاں، 4 بیٹے، سب سے بڑی بیٹی ام ہانی، نام ہے فاطمہ، کنیت ہے ام ہانی۔ ابو طالب کو آپ کو معلوم ہے ابو طالب بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ابو طالب کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ مخزومیہ، اور عبد المطلب کی زوجہ، پر دادی کا نام بھی فاطمہ۔ تو اب یہ لفظ ابو طالب کے لیے ہو گیا، ابو طالب کی زوجہ کا نام بھی فاطمہ بنت اسد، بیٹی کا نام بھی فاطمہ، تو بہو کا نام بھی فاطمہ، پھر پوتی کا نام بھی فاطمہ، پھر پروتی کا نام بھی فاطمہ، پھر اس کی پوتی کا نام فاطمہ، پھر فاطمہ معصومہ قوم، 7ویں امام کی بیٹی، پھر 9ویں امام، 10ویں امام، سب کی بیٹیوں کا نام فاطمہ۔ اور فاطمہ کے معنی جہنم سے آزاد کرنے والی، نار دوزخ سے آزاد کرنے والی فاطمہ، جو نار دوزخ سے آزاد کر دے۔ اور ابو طالب کے گھر میں کتنی فاطمہ؟ دادی فاطمہ، ماں فاطمہ، زوجہ فاطمہ، بہو فاطمہ، سب فاطماؤں کی سردار فاطمہ، بہو ساری فاطماؤں کی سردار فاطمہ، بیٹی فاطمہ، پوتیاں فاطمہ۔ اب جو ابو طالب آئے تو گھر کا بزرگ آیا، زوجہ فاطمہ بھی آ گئیں، بہو فاطمہ بھی آ گئیں، دادی بھی پیچھے کھڑی ہو گئیں، پوتیاں آگے آ گئیں، ساری فاطماؤں نے محشر میں ابو طالب کو گھیرا۔ اب کس کی مجال ہے کہ ابو طالب کو جہنم میں لے جائے؟ کون لے کے جا رہا ہے؟ کون لے کے جائے گا؟